عزت اللہ رب العالمین سب کو نہیں دیتا ہے۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ عزت اور کس کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے پیغمبروں کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے۔ عزت اور کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ نہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان ہے، ایمان والا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اسے بہترین زندگی دیں گے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا نہیں ہوتا ہے، وہ مومنانہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین اسے ذلیل ضرور کرے گا، اور ذلیل کرتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز طلبہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو کسی کو عزت دے سکے، جو کسی کو ذلیل کرے، اللہ ہی ہے۔ اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک، کہا کہ اے نبی آپ اعلان کرو کہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بادشاہت دینے والا بھی کون؟ اللہ رب العالمین۔ فقیر کو بھی اللہ رب العالمین کبھی مالدار بنا دیتا ہے، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت دنوں سے بادشاہی وہ کر رہے ہیں، بادشاہت چلا رہے ہیں، اچانک اللہ رب العالمین اسے بھکاری بنا دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی کسی کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ دیکھو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کس کو عزت دیتا ہے؟ سب کو عزت نہیں دیتا ہے۔ عزت کس کو دیتا ہے؟ سورۃ المنافقون اگر آپ پڑھیں گے سورۃ المنافقون
سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 8، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ رب العالمین سب کو نہیں دیتا ہے۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ عزت اور کس کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے پیغمبروں کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے۔ عزت اور کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ عزت کس کو دے گا؟ جو اللہ رب العالمین کا ہوگا، جو نبی کا ہوگا، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا، نبی کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ رب العالمین اسے عزت دے گا۔ جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا، اللہ رب العالمین اسے عزت دے گا، بہترین زندگی دے گا۔ سورۃ النحل آپ پڑھیں گے، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97، اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو شخص ایمان لائے، عمل صالح کرے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ نہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ جن جن انعامات کا اللہ رب العالمین نے بندوں سے وعدہ کیا، اللہ رب العالمین دے گا، بشرطے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو پورا کریں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورۃ النحل کے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو بھی شخص مومن ہے، ایمان والا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اسے بہترین زندگی دیں گے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا نہیں ہوتا ہے، وہ مومنانہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین اسے ذلیل ضرور کرے گا، اور ذلیل کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 124۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو بھی شخص دنیا کے اندر، جو بھی، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، جو بھی اللہ رب العالمین کا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے فرمودات کے اوپر اور فرمان کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ حال بنا دیں گے، اسے ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ اور اللہ رب العالمین ذلیل کرتا ہے کس طریقے سے؟ آج ہم عالمی پیمانے پر دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے ظلم و ستم ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے نا میرے بھائی۔ اگر ہم اللہ کا ہو کر زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں عزت دے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل کرے گا، ہمارے اوپر مصیبت آئے گی، ہمارے اوپر پریشانی آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے سچی بات کہی سورۃ النور کے اندر، سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 63 کے اندر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لوگوں کو خوف کھانا چاہیے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ کہ وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ان کے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے، یا وہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس طریقے سے دنیا کے اندر وہ ذلیل ہوگا۔ آج مسلمان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ذلیل؟ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ٹرین میں بھی مارا گیا نا، ٹرین میں بھی مارا گیا، پولیس والوں نے مارا۔ پولیس کی وردی پہن کر مسلمانوں کو ڈھونڈ کر پہچان کر کس کے چہرے پہ داڑھی ہے، مارا گیا، شوٹ کیا گیا۔ ایک مسلمان مارے گئے اس کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2، کچھ لوگ کہتے ہیں 3، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4۔ ابھی ہریانہ بھی جل رہا ہے، ہریانہ۔ کیا لگتا ہے آپ کو صرف مرنے والے صرف نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے؟
مسلمان نہیں جل رہا ہے اس کے اندر. منی پور جل رہا تھا اس سے پہلے. کیا لگ رہا ہے صرف غیر مسلم مصیبت میں تھے, مسلمان نہیں تھے؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دیا. مرنے والوں میں ایک سیتامڑھی کا بھی تھا, بہار کا ایک عالم صاحب تھا, کیا نام تھا اس کا؟ سعد. وہ بھی شہید ہو گئے, وہ بھی مارے گئے. اس طریقے سے چن چن کر مارا جاتا ہے مسلمانوں کو. مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی بات چھوڑ دی, نبی کی بات چھوڑ دی. سچی بات کہ اللہ رب العالمین نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ہم رسول کی مخالفت کریں گے, اللہ رب العالمین کی مخالفت کریں گے, شریعت کی مخالفت کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آئے گا, اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبت آئے گی. ابھی آپ دیکھیے حال ہی میں 10 محرم کے موقع پر کیا کیا نہیں ہوا. مسلمانوں نے کیا نا, حسن اور حسین کی محبت کے نام پر, کربلا کے نام پر کس طریقے سے شرک و بدعات کیے مسلمانوں نے. اللہ الصمد. اس سے پہلے بھی محرم منائے لوگوں نے, لیکن اس انداز سے جس طریقے سے اس مرتبہ منایا گیا نا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اس مرتبہ کیا ہوا تھا؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, بڑا موبائل ہے, سب کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تعزیہ تو ہر سال نکالتے ہیں یہ لوگ. اچھا یہ تہوار کس کا ہے پتہ ہے؟ کس کا تہوار ہے؟ مسلمانوں کا تہوار ہے. جی یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, یہ تو شیعوں کا تہوار ہے, شیعوں کا. کیا آپ شیعہ ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت جو لوگ منا رہے ہیں یہ لوگ شیعہ ہیں. اگر آپ لوگ شیعہ ہیں تو پھر شوق سے منائیے, آپ کو مبارک ہے. بہت سارے اہل حدیث بھی ابھی اس میں انوالو ہو گئے. کھیلنا, تعزیہ منانا, ان کے ساتھ جا کر شامل ہونا, اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. کیا آپ بھی شیعہ ہیں؟ اگر شیعہ ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہے. اگر آپ شیعہ نہیں ہیں, آپ کے اہل حدیث میں اگر آپ کے قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے تو پھر ایسی چیزوں کو 3 طلاق دیجیے. اس سے پہلے ہوا لوگ تعزیہ نکالے, لیکن اس طریقے سے نہیں نکالے. ہم نے دیکھا ویڈیو کے اندر, ہم نے دیکھا باقاعدہ جس طریقے سے ہندو لوگ مورتی بناتے ہیں, بالکل مسلمانوں نے بھی بنائے, بالکل مورتی کی طرح. اس کے بعد ہار بھی ڈالے گئے, اس کے اندر بہت بڑے بڑے تعزیہ نکالے گئے. یہ بھی تو واقعہ آیا کہ اتنا بڑا تعزیہ بنایا گیا. یہ جو کرنٹ ہے, لائن ہے, بجلی تار, اس میں بھی ٹچ ہوا. اس کے بعد کئی ایک لوگ مارے بھی گئے, آگ بھی لگ گئی اس کے اندر. ہوا دیکھیں آپ لوگ, دیکھیں یہ سب بھی ہوا. باقاعدہ مورتی ٹائپ کا بنایا گیا, اس کے اندر ہار بھی پہنا, اس میں ہار بھی ڈالا گیا. اس کے بعد جس طریقے سے ہندو لوگ ندی میں ڈال دیتے ہیں پوجا پاٹ کرنے کے بعد, مسلمانوں نے بالکل ویسے ہی کیا. کیوں؟ یہ لوگ یہ حدیث نہیں جانتے ہیں, ان کا عالم علماء یہ حدیث نہیں سناتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم.